بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ یہ بیان عید قربان کے فضائل اور مسائل کے متعلق ہے۔ یہ جو اس کا رائٹ اپ میں نے جامعۃ العلوم اسلامیہ مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے لیا ہے۔ غور سے سنیں اور بار بار سنیں تاکہ جو بھی قربانی کرنے والا ہے اسے اس کے پورے مسائل سے آگاہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ خصوصاً 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کو موجب ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند ایک مرتبہ مذکورہ تکبیر کہنا واجب ہے، یعنی 9ویں تاریخ کی جو فجر کی نماز ہوگی اس کے بعد سے لے کے 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز میں کہنا واجب ہے، باقی عام طور پہ 3 دفعہ کہتے ہیں۔ خطبہ اس پر ہے کہ باجماعت ہو اور یا تنہا نماز پڑھنے والا، اس دونوں کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح مرد اور دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بلند آواز تکبیر نہ کہے، آہستہ سے کہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جو مسنون امور ہیں اس میں صبح سویرے اٹھنا، غسل و مسواک کرنا، صاف پاک کپڑے پہننا، جو اپنے پاس ہو خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عید کو جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز تکبیر کہنا۔ نماز عید 2 رکعت ہیں۔ نماز عید اور دیگر نمازوں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر 3 تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے۔ ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلی رکعت میں 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ اگر دوران نماز امام یا کوئی مقتدی عید کی زائد تکبیریں یا ترتیب بھول جائے تو اس کی وجہ سے نماز میں خرابی نہیں ہوگی، یعنی بھول جانے سے نماز درست ہو جائے گی، سجدہ صاحب بھی لازمی نہیں۔ اگر کوئی نماز میں تاخیر سے پہنچا، 1 رکعت نکل گئی، تو فوت شدہ رکعت کو پہلی رکعت کی ترتیب کے مطابق قضا کرے گا، یعنی ثنا سبحان اللہ کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے گا اور آگے ترتیب کے مطابق رکعت پوری کرے گا۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے۔ خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خطبہ سے پہلے اٹھنا درست نہیں۔ فضائل قربانی اس کے اوپر بیان کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار کیا ہو اور کسی بھی سال نہ چھوڑا ہو تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ علاوہ ازیں خود قرآن میں بعض آیت سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ جو لوگ حدیث پاک کے مخالف ہیں اور اس کو حجت نہیں مانتے، وہ قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں
وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ پیسے ہیں یہ یتیم خانے میں لگا دو یا ادھر ادھر خرچ کر دو، اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے صرف گوشت کے لیے، تو یہ ایک بری بات ہے۔ اس کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی کی ہمارے اوپر یعنی ہدایت ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس میں جو مسئلے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آیت قرآنی سے بھی یہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ ان کے متعلق بھی فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اس عمل سے کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی سند ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں الا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ علیہ السلام سے سلام اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جو قربانی کرتا ہے۔ قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اس لیے علیہ السلام سے درخواست ہے کہ اس عبادت کو ہرگز ترک نہ کریں جو اسلام کے شعائر سے ہے۔ اس سلسلہ میں جن شرائط و آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے انہیں اپنے سامنے رکھیں، اور قربانی کا جانور خوب دیکھ بھال کر خریدیں۔ قربانی کے متعلق مسائل جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ یعنی صدقہ فطر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے جن شرائط کے تحت، اسی کے تحت قربانی کی بھی وہی شرائط ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ان 3 دنوں میں اس کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ باقی دنوں میں بھلے جیسا بھی ہو، اگر صاحب نصاب ہے تو پھر اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ گھر کے سب کی طرف سے نہیں، ہر کے اپنا اپنا جیسے زکوٰۃ کے معاملات ہے اسی طرح اس کا مسئلہ ہے۔ قربانی کے 3 ایام یعنی ذی الحجہ 10، 11، 12 کے دوران اپنی ضرورت سے زائد مال یا اشیاء جمع ہو جائیں جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ جو بھی گاڑیاں ہیں اس شخص پر قربانی لازم ہے اگر اس کی مالیت اتنی زیادہ ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کے 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ اب 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن پھر 11ویں اور 12ویں تاریخ ہے۔ یعنی شہروں اور قصبوں میں رہنے والے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے، دور دراز علاقوں کے رہنے والے جہاں پہ اس طرح کی سمجھو وہ نہیں ہوتی کہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو سکے وہ نماز پڑھ سکیں، تو وہ کہیں دور دور نماز پڑھنے جاتے ہوں گے۔ بہرحال تو صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے یعنی نماز فجر کے بعد جو ہے نا جی، صبح صادق جب ہو جاتی ہے، سورج نکل آئے،
اور پورا نظر آ جائے تو اس وقت وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو بہت زیادہ دور دراز دیہاتی علاقوں میں، اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دے تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے، یعنی وہاں نہیں کہیں بھی وہ عید، وہاں چونکہ عید نہیں ہوتی تو اس لیے وہاں قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد کرے، تو یہی اس میں جو ہے نا جی وہ بہتر ہے، اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا ہے۔ اگر مسافر مالدار ہو، کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے، یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے، تو ان تمام صورتوں پر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نیز اگر مسافر مالدار ہو، دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو، اور 15 دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو اسے قربانی کر لینا بہتر ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا اچھا ہے، اور خود ذبح نہیں کر سکتا تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتداً خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ قصاب اور جو ہاتھ رکھنے والا دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں، اور دونوں میں سے ایک نے تکبیر نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں ہی پڑھ سکتا ہے، اور قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ عام آدمی دعا پڑھ نہیں سکتا، وہ تکبیر ہی کہہ دے تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منکا ولک۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یا اللہ یہ میری طرف سے تو قبول کر لے جس طرح کہ تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے قبول فرمائی۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، مالدار ہو یا غیر مالدار، اگر وہ بالغ ہے، مالدار ہے تو اس کے اوپر اس کی الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھینس، بھینسا ہیں جی، ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبے کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی شریک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو۔ سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقہ کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ اگر ایک آدمی بھی اس میں گوشت کی نیت سے شریک ہوا تو وہ سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، مثلا 4 آدمی ہیں تو 3 افراد کے 2 حصے، ایک کا ایک حصہ ہو جائے گا۔ نیز اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں یہ بھی درست ہے، جا کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ سال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکا اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے، اس طرح قربانی کا حصہ ایک طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے، نکالا ہے علماء نے اس میں سے۔ اور قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور خریدا
خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ تو باقی دوسری قسم بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔